نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے آخری ایام، جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس ہوئی تو اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارگاہ الہی سے اشارہ ہو گیا کہ اب پیغام انسانیت مکمل ہو چکا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور آپ نے اپنے صحابہ اکرام کو حجۃ الوداع کے موقع پر اشارتاً ارشاد فرما دیا تھا کہ شاید میں اس سال کے بعد تم سے ملاقات نہ کر سکوں گا۔ اسی طرح سن 11 ہجری ماہ سفر کے آخری ایام میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے تو اہل بقیع سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، میں بہت جلد تم لوگوں سے ملنے والا ہوں۔ اور جنت البقیع سے واپسی پر آپ نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھے دنیا اور آخرت کے خزانے عطا فرمائے ہیں اور مجھے دنیا و آخرت کا اختیار دے رکھا ہے، چاہے تو میں اپنے رب سے ملاقات کر کے جنت کا انتخاب کر لوں یا ہمیشہ اس دنیا میں رہنے کا انتخاب کروں، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور جنت کا انتخاب کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے اشارہ وصال کو سمجھ گئے اور زار و قطار رونے لگے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان میری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، کیا آپ کا اشارہ اپنے وصال کی طرف ہے؟ قبرستان جنت البقیع سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور میں ہلکا ہلکا درد شروع ہوا اور آپ کی طبیعت مبارکہ علیل ہوئی اور علالت کا آغاز ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے ہوا۔ جمہور علماء کی رائے ہے کہ آپ کی علالت کا دورانیہ 13 دن تھا۔ اس حساب سے آپ کی طبیعت مبارکہ 29 یا 30 سفر کو ناساز ہوئی۔ آپ نے دیگر ازواج مطہرات امہات المومنین سے اپنی علالت میں علاج و معالجہ کے لیے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ میں وقت گزارنے کی اجازت طلب فرمائی تو تمام امہات المومنین نے اجازت دے دی۔ اب 5 ربیع الاول کو ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ میں تشریف لائے، جو ان کی باری کا دن تھا۔ اپنی ظاہری وصال مبارک تک 8 یوم آپ نے وہیں قیام فرمایا۔ جب تک آپ کی صحت نے اجازت دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھائیں، اور جب کمزوری حد سے بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت جمعرات کی عشاء سے پیر کی فجر تک 17 نمازیں مصلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے ہو کر پڑھائیں۔ 8 ربیع الاول بروز جمعرات مرض وصال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر کی جانب تشریف لے جانے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھنا چاہا تو شدت مرض کے باعث اٹھ نہ پائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہارا دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک مبارک پسینہ اطہر جس میں اطہر سے شدت سے بہہ رہا تھا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا جو کہ پہلے کبھی نہ دیکھا تھا تو وہ حد سے زیادہ گھبرا گئے۔ وہ مسجد نبوی میں شور پڑنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ کی حالت دیکھ کر پریشان اور خوف زدہ ہیں، یہ انہی کے رونے کی آوازیں ہیں۔ ارشاد فرمایا، مجھے ان کے پاس لے چلو۔
غمخوار امت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا، لیکن شدت تکلیف کی وجہ سے اٹھ نہ سکے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر 7 کنوؤں کا 7 مشکیزیں پانی منگوایا گیا۔ ان میں سے کچھ پانی آپ کے سر انور سے جس میں اطہر پر بہایا گیا۔ تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سہارا لے کر منبر پر تشریف لائے اور اپنے وفادار جان نثار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے خطاب فرمایا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اپنی امت سے آخری خطبہ تھا، جس کے چند نکات بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں یہ ڈر ہے کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں گا؟ اے میرے پیارے امتیوں، میرے پیارے صحابہ، تم سے میری کل ملاقات دنیا میں نہیں بلکہ حوض کوثر پر ہوگی۔ اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، آگاہ رہو، میرے بعد اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا اور قرآن اور سنت کو تھامے رہنا، اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرما دیا۔ فرمایا، میں نے سب کا بدلہ چکا دیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، لیکن ان کے ساتھ مجھے اسلامی محبت ہے۔ اور پھر فرمایا، اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ انصار کے بارے میں تمہیں نیکی کی وصیت کرتا ہوں، ان میں سے نیکوکار کو قبول کرو، زیادتی کرنے والے سے درگزر کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دے کر گھر لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں اپنی لخت جگر پیاری بیٹی خاتون جنت سیدہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بلایا اور ان کے کان مبارک میں کچھ ارشاد فرمایا تو بی بی پاک زار و قطار رونے لگی۔ پھر قریب بلایا اور ان کے کان مبارک میں دوبارہ کچھ ارشاد فرمایا تو وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم عالم سے چھپ جانے کے بعد میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر آپ پہلے روئیں اور پھر آپ مطمئن ہو گئیں۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کہا، پہلی بار میرے ابا جان نے میرے کان میں فرمایا کہ میں آج تم سے بچھڑنے والا ہوں، جس کو سن کر میں زار و قطار رونے لگی۔ پھر دوسری دفعہ ارشاد فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی، تم مجھ سے آن ملو گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں 40 غلاموں کو آزاد فرمایا، دینار و درم سب راہ خدا میں خرچ کر دیے۔ گھر میں 7 دینار رکھے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لے کر راہ خدا میں خرچ کر دیے۔ آپ نے نہ کوئی دینار چھوڑا، نہ کوئی غلام چھوڑا، نہ کوئی درم چھوڑا۔ آپ کے گھر میں ذرہ برابر بھی سونا چاندی باقی نہ رہا، حتیٰ کہ چراغ میں تیل تک نہ تھا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، ابھی ابھی دینار صدقہ کیے اور گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور میراث کچھ نہ چھوڑا، جو کچھ آپ نے چھوڑا وہ صدقہ وقف تھا۔ اس کا مصرف وہی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک مبارک حیات طیبہ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کسی کو وارث نہیں بناتے، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ وقف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متروکات میں ایک سفید خچر، دلدل، کچھ ہتھیار اور زمین خیبر و فدق تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان میں سے کسی میں قاعدہ ارث جاری نہیں ہوا۔ اس واسطے دلدل اور ذوالفقار دونوں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس تھے اور اموال بنو نذیر وغیرہ پر
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبضہ مالکانہ نہ تھا بلکہ متولیانہ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں 3 صفایا تھیں، ایک اموال بنو نذیر، دوسری خیبر، تیسری فدق۔ اموال بنو نذیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوادث و حوائج کے لیے موقوف تھی، فدق مسافروں کے لیے مخصوص تھا۔ خیبر کی آمدن کے 3 حصے کیے جاتے تھے، 2 حصے مسلمانوں کے لیے اور ایک حصہ ازواج مطہرات امہات المومنین کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا۔ اپنے اہل کے نفقہ میں سے جو بچ رہتا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقراء اور مہاجرین میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایام وصال میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر سے سبز مسواک منگوائی اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے نرم کر کے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مسواک اپنی عادت کریمہ سے ہٹ کر زیادہ دیر تک استعمال کی۔ 12 ربیع الاول بروز پیر کے روز نماز فجر کے وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی تو آپ نے پردہ اٹھا کر اپنے صحابہ کو دیکھا، چہرے پر بشاشت آ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے تو اشارے سے منع کیا اور پردہ چھوڑ دیا۔ مزاج اقدس کچھ بہتر ہوا تو پھر مسواک فرمائی، تھوڑا دن چڑھا تو پھر سب کو بھیج دیا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میرے قریب آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینہ پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور فرمایا یا اللہ مجھے آپ کی اعلیٰ رفاقت پسند ہے۔ اتنے میں جناب حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی کا سلام قبول کیجیے، اور بارگاہ نبوی میں یہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج میرے ساتھ حضرت اسرائیل ملک الموت بھی آئے ہیں اور شرف ملاقات چاہتے ہیں، یعنی اندر آنا چاہتا ہے، اجازت طلب کر رہا ہے۔ کبھی اس نے کسی سے اجازت نہ مانگی، فرمایا اسے آنے دو۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے، سلام عرض کیا اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم نے آپ کی خواہش معلوم کرنے کے لیے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو میں سلام عرض کر کے واپس چلا جاتا ہوں، اگر آپ اللہ کریم کی طرف جانا چاہتے ہیں تو میں پھر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ میرا عمدہ رفیق ہے۔ پھر حضرت ملک الموت سرہانے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمائے مبارک سے آنسو بہنے لگے۔ اسرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آنسو تکلیف کی شدت سے بہہ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے اپنی امت کی تکلیف یاد آ رہی ہے۔ اے اسرائیل جتنا زور لگانا ہے، جتنی سختی کرنی ہے مجھ محمد کی ذات پر کر لے، میرے سے وعدہ کر کہ میرے امتی کو تکلیف نہ ہونے پائے، نزا کی اور وقت آخر کی۔ اسرائیل نے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا غلام اور وفادار ہوگا اس کو میں نزا کی تکلیف نہ دوں گا، انتہائی نرمی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سر انجام دوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کا دن تھا، چاشت کا وقت تھا، 12 ربیع الاول تاریخ تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا ہاتھ مبارک نیچے آنے لگا، سر مبارک بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا ہے۔ میں فوراً مسجد کی طرف دوڑی، دروازہ کھول کر پکارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ اسی وقت مسجد نبوی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شدت غم کی وجہ سے چیخ و پکار اور گریہ زاری
اور آہیں کرنے لگے اور ان کی شور سے مسجد نبوی گونجنے لگی۔ عاشقان رسول صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر سکتہ طاری ہو گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نکال لی اور پکار اٹھے، جس نے ایسی بات بھی کی میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حجرے میں داخل ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ انور پر اپنا سر رکھا اور پکار اٹھے، ہائے میرے دوست، ہائے میرے محبوب، ہائے میرے نبی، ہائے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک جس میں عطر و طاہر کو غسل دیا اور انہوں نے دنیا کی محبوب ترین ہستی کو قبر انور میں اتارا، اپنے محبوب کو محب کے سپرد کر دیا۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، آپ کا جسم مبارک خوشبودار، نورانی اور پاک تھا۔ جب آپ کو میں نے قبر میں اتارا تبہائے مبارک جنبش کر رہے تھے۔ کان قریب کر کے سننا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ربی حبلی امتی، غم امت میں راتوں کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، کتنی مشکل سے کی تم نے تبلیغیں دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام۔ تدفین کے بعد خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی ڈال دی۔ پھر فرمایا، ہائے میرے ابا جان، جنت الفردوس میں اپنے مقام پر پہنچ گئے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ اور بعد کی حیات طیبہ میں صرف اتنا فرق ہے کہ پہلے کافر اور منافق بھی آپ کا دیدار کرتے تھے، اب صرف غلام اور عاشق ہی آپ کو دیکھ پاتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عشق اور ادب عطا فرمائے، ہمیں اللہ کے قرآن اور سنت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔